السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. للہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سامعین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے کل ہم لوگ سورہ اعراف کی ابتدا کر چکے ہیں، اور کل پہلا رکوع ہوا تھا اس مکی اللہ دوسرا ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 10ویں سے لے کر بلکہ 11ویں سے لے کے انشاءاللہ 11 to 25 آیات مبارک اس مکی صورت کا، جس کا قیام اللہ، یعنی جب کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرتا ہے تو وہ دو اللہ کی قدرت، اللہ کی وہ سب آ چکا سورہ الانعام میں. اب جا کے ہم لوگ سورہ الاعراف پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا اصل مضمون ہے التذکیر بایام اللہ. قومیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نافرمانی کا اور شیطانیت ان کے پیچھے ایک دم قدم قدم پر بیٹھ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہی سرے سے ہی ہلاک کر دیا، نسیم منسیہ کر دیا گیا. قوم عاد بڑی امت ہلاک کر دی گئی، قوم سمود بہت طاقتور لوگ لیکن ہلاک کر دیا گیا. اسی طریقے سے قوم شعیب، قوم مدین، اسی طریقے سے عمورہ سمود کی بستیاں، یہ ساری کی ساری چیزوں کو برباد کر دیا گیا، ایسی بڑی بڑی قوموں کو، اور اس کے بعد فائنل امت محمدی کی تشکیل پائی گئی. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب اس قسم کی بڑی بڑی قوموں کو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کا اس گھنونے انداز میں انجام کرتا ہے تو اس کی اصل وجہ ہوتی ہے نافرمانی، شرک. ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور شرک کی طرف لے جانے والی ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے شیطان کی ذات، ڈیولز، شیطان کی ذات. چنانچہ اس پورے سورہ مبارک میں قصہ آدم اور ابلیس اب دوسری دفعہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. اس سے پہلے آپ لوگ کو یاد ہے کون سی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا؟ یاد کریں آپ لوگ. اس سے پہلے ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، چوتھے رکوع میں. اب یہاں دوسری دفعہ آ رہا ہے. اس کے آگے سورہ کہف میں آئے گا، پھر سورہ صاد میں آئے گا، یہ ابھی چل جائے گا سلسلہ. ٹوٹل 7 دفعہ اس پورے قرآن مجید میں یہ قصہ آدم اور ابلیس آئے، 6 دفعہ مکی صورت میں اور 1 دفعہ مدنی صورت میں. اور ہر جگہ دیکھیں گے آپ لوگ کہ کوئی نہ کوئی بات نئی ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت محمدی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ریولوشنری پروسیس اور مشن چل رہا تھا، اس حساب سے قدم قدم پر آیات نازل ہو رہی تھی، اور ہر جگہ ہر آیات پر اور ہر مضمون میں کوئی نہ کوئی بات منفرد ہے اور کوئی نہ کوئی بات نکھر کے سامنے آ رہی ہے۔ چنانچہ اس رکوع مبارک میں بھی کافی باتیں ایسی ہیں جو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں نہیں مینشن تھی، لیکن یہاں مینشن ہے۔ اسی لیے یہاں دیکھیں، اب ہم لوگ میرے خیال سے بسم اللہ کر لیتے ہیں، آلریڈی 10:25 کراس ہو چکے ہیں۔ تو بس یہ یاد رکھیے گا اپنے ذہن میں کہ یہ پورا رکوع مبارک اصل میں قصہ آدم اور ابلیس پر ہے، کیونکہ جو کل کی نشست ختم ہوئی ہے وہ کس پہ ختم ہوئی تھی؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ بے شک ہم نے تو زمین میں رہنے کے لیے ہے انسانوں تم کو ایک بڑی جگہ عطا فرما دی ہے، تمکن عطا فرما دی ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بھی مہیا کرا ہے۔ ساری ضرورتیں تمہاری اسی زمین سے پیدا ہو رہی ہیں، اسی زمین سے پورے ہو رہی ہیں۔ تم لوگ کو خطرہ پڑ گیا ہے کہ زمین سے اگر ہمارے خزانے کم ہو رہے ہیں تو دیکھو پھر سمندر سے کیا کیا ہم نے خزانے نکال کے تمہارے آگے رکھ دیے ہیں۔ تو اللہ کے خزانے کبھی کم نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تشکرون، ہاں لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم ہی شکر ہے جو بجا لاتے ہو، بہت کم شکر ہے جو تم کرتے ہو۔ اسی آیت کو دیکھیں مزید کھولا گیا، تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا رکوع، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور اے انسانوں دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا، ثم صورناکم، اور پھر ہم نے تمہاری تصویر کشی کری، تمہاری صورت بنائی، تمہاری نوک پلک صحیح کری۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں یہ معلوم ہوتی ہے بات، اسپیشلی ان لوگوں کو یہ آیت سپورٹ کرتی ہے جو نظریہ ارتقاء پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایک جگہ حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن کو مٹی سے بھی تعبیر کیا ہے، جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے۔ اسی طریقے سے کن فیکون کی بھی شان اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چننے والی آیت بھی ہمیں بتائی سورہ آل عمران میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عمران کو۔ تو یہ چننا یا ان کی کریشن، یہ ساری باتیں الگ الگ مقامات پر اپنی الگ الگ حیثیت رکھتی ہیں۔ یہاں ایولوشن کے اعتبار سے بیسک بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ آپ لوگ نوٹ کریں گے اس آیت میں جمع کا صیغہ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، تم کو وجود بخشا، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، تمہاری تشکیل کشی کری، تمہیں سنوارا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسٹارٹ میں یہ جو ہستی پیدا ہوئی ہیں یہ اسپیشیز کی طرح پیدا ہوئی ہیں، پھر اس کو سنوارا گیا، اس کی تصویر کشی کری گئی، اس کے نقش و نگار سنوارے، ان کے فنیشنگ ٹچز دیے۔ یعنی ایک امکان ہے، ایک تھاٹ پروسیس ہم سب کا ایک ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی تک یہ آیات متشابہ ہی ہے۔ ایک وقت آئے گا ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تخلیق کیسے ہوئی، اور جب تک اس کی حقیقت ہم پر ابھی منکشف نہیں ہے تو اس کو آیات متشابہ میں ہی ہم لوگ رکھیں گے، یعنی ایسی چیزیں جو کہ اللہ کے علم غیب کا حصہ ہیں اور ابھی تک انسانوں کو معلوم نہیں ہیں۔ لیکن کیا پتہ ایک وقت آ جائے اور سائنس اتنی ترقی کر جائے اور ان انکشافات کے ذریعے سے اور سائنسی علوم کے ذریعے سے ہمارا ذہن اور کھلے اور یہ بات اور کھل کر واضح ہو جائے کہ یہ کریشن کیسے ہوئی، اور قرآن اور مبرہن ہو کے میرے اور آپ کے سامنے آ جائے۔ لیکن ان تمام آیات کو فی الحال ابھی آیات متشابہ رکھیں، ان کو اشاروں سے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت اور یوں سمجھیے کہ ان کا اصل علم وہ تو ابھی اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کیسے بنایا۔ اس لیے یہاں فرمایا جمع کے صیغے میں کہ ہم نے اے آدم تم کو پیدا کیا مٹی سے، یہاں پہ سورہ بقرہ میں لکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے فائن ٹچز کرے، حضرت آدم علیہ السلام کی نوک پلک سنواری، ان کو سنوارا، تصویر کشی کرتے ہوئے جیسے آپ لوگ فنیشنگ ٹچز دیتے ہیں وہ کرا۔ ایک اور مقام پہ آپ لوگ پڑھیں گے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس فنیشنگ ٹچز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے پھر روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام نے، اور پھر کہا فرشتوں کو کہ اس کے آگے جھک جاؤ۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم پتہ چلی کہ خالی آدم علیہ السلام کے پتلے کی اور جو مٹی اور گارے سے جو پتلا بنا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا بھی کوئی وجود ایک دم مکمل نہیں ہے جب تک کہ اللہ نے اپنی روح نہ پھونکی ہو۔ اور اس کے بعد فرشتوں کو کہا گیا ہے کہ سجدہ کرو، معلوم ہوتا ہے آدم کے پتلے کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
اصل یہ جو ڈیوائن ایلیمنٹ یا اسپارک ہمارے اندر پھونکا گیا ہے روح ربانی، اس کی اصل حقیقت ہے، اور اسی حقیقت سے ہم لوگ نا آشنا ہو کر اور گمراہی کی زندگی میں گزار کے اسی روح کی فکر ہی نہیں کرتے، اور سارا کنسنٹریشن کا دار و مدار ہوتا ہے ہمارا اس حیوان ربانی، یہ جو حیوانی وجود ہے، یہ جو حیوانی وجود اللہ نے ہم کو دیا ہوا ہے، جس میں حیوانی کے ہی وجود پہ ہمارا پورا دار و مدار رہتا ہے۔ کیا ہمارے جسم میں کوئی مسئلہ ہو ہم لوگ اس کا علاج نہیں کراتے؟ جسم پہ کوئی پھنسی نکل جائے، کوئی ایبسیس بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، پس وس پڑ جائے، اس کی علاج نہیں کراتے؟ یا کراتے ہیں؟ بالکل کراتے ہیں۔ لیکن جو اصل روح ربانی ہمارے اندر ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، اور وہ صرف روح ربانی ایکٹیویٹ ہوتی ہے تب جب یا تو رمضان آتا ہے، یا تو عید الاضحیٰ آتی ہے، یا بقرعید آتی ہے، اسی طریقے سے یا تو عید الفطر آتی ہے، یا پھر محرم آ جاتا ہے، یا پھر ربیع الاول آ جاتا ہے۔ بس یہ ہم نے لمیٹڈ منتھس میں اس روح ربانی کو موٹیویشن کے لیے رکھا ہے، لیکن اصل روح ربانی ہی وہ ڈیوائن ایلیمنٹ ہے جس کو مجھے اور آپ کی ایک طریقے سے فکر کرنی چاہیے، اور یہی روح ربانی ایکٹیویٹ اور موٹیویٹ ہوتی ہے درس قرآن سے، قرآنی آیات سے، کیونکہ اس روح کا وجود اور قرآن کا وجود، ان دونوں کی جو سورس آف سپلائی ہے، جو منبع اور مبدأ حیات ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا جب انسان مر جاتا ہے یا موت کی آغوش میں چلے جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہم تھے اور اللہ ہی کے پاس ہم واپس چلے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روح ربانی اللہ ہی کے ذریعے سے آئی ہے، اور یہی چلے جائے گی، اور ہمارا جسم تو یہیں رہ جائے گا جس کو ہمارے عزیز و اقارب دفنائیں گے۔ تو یہاں اس چیز کو ابھی سبٹریکٹ کر کے بتایا گیا، ثم صورناکم، ہم نے تمہاری نوک پلک سنواری، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور پھر روح پھونکنے کے بعد لازماً پھر کہا تمام فرشتوں کو کہ اس کے آگے جھک جاؤ، سب کو کہا جھک جاؤ۔ لیکن یہاں دیکھیں معاملہ کیا ہوا پھر، فسجدوا الا ابلیس، سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اور یہ ابلیس یبلا کس کو کہتے ہیں؟ یبلو، ابلیس کہتے ہیں بیسیکلی ایسی ذات، ابلیس کا اصل نام تھا عزازیل۔ اگر آپ لوگ کو آج کا پورا رکوع سمجھنا بھی ہے تو سورہ بقرہ میں آپ لوگ جائیے گا، میں نے ریکارڈنگ سیو کری ہوئی ہے آج سے 3 مہینے پہلے کی، اس کے چوتھے رکوع کو ضرور آج رات سونے سے پہلے پڑھ لیجئے گا، ایک نظر اس کا مطالعہ کر لیجئے گا، اس ریکارڈنگ کو سن لیجئے گا۔ اصل نام اس کا تھا عزازیل، اور اس کی حقیقت سورہ کہف میں کھلے گی، کان من الجن، وہ تھا جنوں میں سے، یعنی وہ اپنی عبادات کر کر کے اور اپنے مرتبے اور اپنے تقویت کے لحاظ سے اتنا بلند ہو گیا تھا، فرشتوں سے بھی آگے چلا گیا تھا، کہ اس کی معیار اور اس کی حقیقت اور اس کے علم کی بنیاد پہ وہ ایک بہت مقرب، ایک یوں سمجھیے کہ درجہ رکھتا تھا اللہ کے آگے۔ لیکن بس اس سے کوتاہی کیا ہوئی؟ کوتاہی یہ ہوئی کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کری۔ اللہ تسجد اذ امرتک فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اب یہاں یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ابلیس آگ کی لپٹ سے پیدا ہوا ہے، جو گرم لو ہوتی ہے آگ کی لپٹ، اس سے بیسیکلی یہ ابلیس یا عزازیل جو اس کا اصل نام تھا اس سے یہ بنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آدم علیہ السلام یعنی انسان بنے مٹی سے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے باقاعدہ۔ لیکن اس کا معاملہ کیا ہوا؟ اول تو اس نے سجدہ نہیں کرا، اور جب اللہ نے اس سے پوچھا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، حق تعالیٰ نے فرمایا جو تو نے سجدہ نہیں کرا تجھ کو اس سے کون سے امر نے روکا، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، اذ امرتک، جب میں تمہارے معبود برحق نے تم کو حکم دے دیا تو تم نے میری نافرمانی کیوں کری؟ تمہیں کس چیز نے روکا اس میری مخلوق کو سجدہ کرنے سے؟ اب اس کا جواب سنیے، قال انا خیر من، اس نے اسٹریٹ فارورڈ انداز میں فرمایا اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے تو اس کو مٹی گارے سے بنایا ہے۔ اب یہاں یہ بات ایک اور بات سمجھ آئی کہ انسان جب کبھی اللہ کی نافرمانی کرے تو اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جب کبھی اللہ کی نافرمانی ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے گڑ گڑانا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہو گیا، ہم سے کیوں خطا ہو گئی، اور ایسی کیا چیز ہو گئی کہ ہم لوگ جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔
یہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب دونوں نے کیا ہے، شیطان نے بھی کیا ہے اور حضرت آدم نے بھی کیا ہے، یہ بھی آگے آ جائے گا۔ اور دونوں میں ہی ایک آدمیت ہے، یعنی ہم انسان ہیں، اور ایک شیطانیت ہے، شیطانوں کا معاملہ ہے۔ تو غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی کہ انہوں نے وہ جنت کا پھل کھایا، اور غلطی یہاں شیطان سے بھی ہوئی ہے۔ بس فرق کیا ہے کہ شیطان اکڑ گیا، اور نہ صرف اکڑا بلکہ دیکھیں یہاں پہ اس نے دلائل بھی دینا شروع ہو گئے، انا خیر من، میں زیادہ بہتر ہوں اس سے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو ندامت ہوئی، نافرمانی انہوں نے بھی کری، جنت کا پھل انہوں نے بھی غلطی سے کھا لیا شیطان کے وسوسے میں، لیکن اس کے بعد انہوں نے توبہ کری، توبہ، پلٹے وہ اللہ کی طرف دوبارہ۔ ٹھیک ہے اللہ اور بندے کے درمیان جس طرح انسان گناہ سے پلٹ کے واپس اللہ کی طرف جاتا ہے، حق تعالیٰ نے جو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رحمت کرم اس بندے پہ نازل فرمائی ہوئی ہوتی ہے، اور جس نافرمانی کی وجہ سے انسانوں کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہٹا دیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی شان غفاری اور شان ستاری سے انسانوں کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے۔ بس اصل اس میں یہ ہے کہ انسان کو پہل کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے وراء الورا ثم وراء الورا ہے کہ وہ انیشیٹ کرے۔ انسان کو خود سوچنا چاہیے پہلے کہ میں نے کس ذات کی نافرمانی کری ہے۔ تو یہ دو پوائنٹ آئی ایم شور آپ لوگ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پہلے تو اس نے کیا بولا، انا خیر من، مجھے تو نے بنایا اس، مطلب بہتر بنایا اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے جو ہے آگ سے بنایا ہے اور تو نے اس کو جو ہے وہ تو مٹی سے بنایا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ آگ سے بنانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آگ میں سوائے تیزی کے، بھڑکنے اور جلانے کے کیا ہوتا ہے؟ جبکہ مٹی میں آپ دیکھیں سکون ہے، ایک یوں سمجھیے کہ ثبات ہے، اس میں نبات ہے، اس میں نبات و نمود ہے، زیادتی ہے، اصلاح کی صلاحیت ہے۔ یہ صفات آگ سے تو بہرحال بہت بہتر ہے اور زیادہ مفید بھی ہے۔ تو اس میں کوئی اکڑنے کی بات تھی نہیں جو کہ وہ اکڑ پڑا۔ انا خیر من، میں زیادہ بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، مٹی کی کیا حقیقت، تو نے تو اس کو مٹی سے بنایا۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب آسمان سے اتر جا، یہ جو اونچائی والی جگہ ہے جنت ہے، اس سے اب اتر جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، نیچے چلے جاؤ۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو اس دفعہ اس آسمان پر رہ کر تکبر کر کے اپنی زندگی گزارے، یہاں پہ نہیں، نکل جاؤ، فخرج، نکلو یہاں سے، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل اور خوار ہو کر نیچے اتارا جا رہا ہے، فخرج، نکل جاؤ، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا ہے۔ تو ایک دم اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا ایک دم کلائمیکس پہ پہنچ چکا ہے کہ تو جب میں بول رہا ہوں سجدہ کرو تو ڈائریکٹ میرے حکم کی نافرمانی، تو اب تو گمراہ کر دیا گیا ہے اور تو درگاہ راہ ہو چکا ہے، تو نیچے نکل جائے یہاں سے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ اس نے کیا بولا اور ایک چالاکی کری، قال انظرنی الی یوم یبعثون، فوراً اس شیطان کو خیال آیا کہ اگر میں نیچے چلے جاؤں گا تو پھر میرا معاملہ کیا ہوگا۔ فوراً اس نے کہا انظرنی، مجھے ذرا اے اللہ تو مہلت دے دے، یوم یبعثون، اس وقت تک کہ جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک، یا اللہ تو مجھے رسپائٹ کر دے، ایک حیات دے دے، اتنی حیات دے دے کہ پوری زندگی میں انہی انسانوں کے درمیان گزاروں، الی یوم یبعثون، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن دوبارہ کھڑے نہ ہو، یعنی قیامت تک مجھے مہلت دے دے اللہ تو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جلال دیکھیں آپ لوگ، اور اس آیت سے آپ لوگ کو یہ بھی معلوم ہوگا، آیت نمبر 15 سے، کہ اللہ تعالیٰ کیسے دعاؤں کا قبول کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ، آپ خود سوچیں کتنے غصے کا انداز ہے یہاں پہ اللہ کی طرف سے، اور کتنا شان جلالی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس شان جلالی اور اس غصے کی کیفیت میں بھی جب شیطان جیسے مردود نے اور شیطان جیسے نافرمان نے بولا کہ، تو کیا بولا اللہ نے، قال انک من المنظرین، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تم کو میں مہلت دے دیتا ہوں، تمہارا یہ جو استغاثہ ہے، تمہاری یہ جو ایک طریقے سے دعا ہی ہے ہمارے نزدیک، میں اس کو قبول کر لیتا ہوں اور تم کو آج مہلت دے رہا ہوں میں، قیامت تک کے لیے تم کو، چلو مل گئی مہلت، جاؤ اب نیچے۔ قال فبما غویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب اس نے یہ بولا کہ یا اللہ تو نے جو مجھے گمراہ کیا، راد درگاہ تو نے مجھے اس آدم کے تو فیل کرا، تو اب تو میں لازماً بیٹھوں گا ان کی سیدھی راہوں پہ۔
فبما اغویتنی، آپ نے جو مجھے گمراہ کیا، لاقعدن لہم، میں لازماً بیٹھوں گا، قسم کھا کے بول رہا ہوں، میں لازماً صراطک المستقیم، ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ تیری سیدھی راہ ہے توحید کی، تیری سیدھی راہ ہے اعلیٰ صفات کی، تیری سیدھی راہ ہے اخلاق کی، تیری سیدھی راہ ہے شرک سے پاک کی، لیکن میں اس سیدھی راہ پر، اس صراط مستقیم پر مورچہ لگا کے اور ایک گھاٹ لگا کر بیٹھوں گا، اور ان کو شرک کی پگڈنڈیوں پر موڑتا رہوں گا، الگ الگ شرک کی پگڈنڈیوں پہ، اے اللہ کو اور اس آدم کو، کہ یہ الگ الگ شرک کی پگڈنڈیوں پہ گھوم رہا ہوگا، ناچ رہا ہوگا۔ اور اس بات کو آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے سورہ سبا میں، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ واقعتاً شیطان نے اپنا گمان سچا کر دکھایا اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ فریقا من المؤمنین، کثیر تعداد مومنوں کے اس کے پیچھے لگے گی۔ اور یہ ابھی ہم لوگ کچھ عرصے پہلے ہی، کچھ نشستوں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ایک طریقے سے شاباشی بھی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک سمجھ لیجئے کہ شیطان کو وہاں مل رہی ہوگی اللہ کی طرف سے، کہ واقعتاً اے شیطان تو نے تو اپنے اس گھاٹی میں، اپنی اس شرک کی گھاٹی میں اور اپنی اس جہنم کی وادی میں تو نے تو واقعتاً بہت مسلمانوں کو گھیر لیا، بہت اہل ایمان کو بھی گھیر لیا۔ اس لیے یہاں فرما رہے وہ شیطان، فبما غویتنی، اب جو تو نے اللہ مجھے گمراہ اور راد درگاہ کر دیا ہے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں لازماً سیدھی راہ پر بیٹھوں گا جو تیری توحید کی راہ ہے، لازماً اس پر بیٹھ کر ان انسانوں کے اندر وسوسہ زنی کروں گا، ان کو سبز باغات دکھاؤں گا اور ان کو شرک کی پگڈنڈیوں پر گھماتا رہوں گا، پھیرتا رہوں گا۔ اور اسی وجہ سے، صرف اسی وجہ سے حضور نے حدیث فرمائی اور باقاعدہ ڈیمانسٹریشن کر کے بتائی گئی ہے ہم لوگوں کو۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا، حدیث میں اس بات کو واضح فرمایا کہ آپ نے اپنے دائنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا، سیدھی لکیر کھینچی زمین پہ، اور فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند خلوط، چند لکیریں اس کے دائیں اور بائیں جانب کھینچی، اور فرمایا لوگوں یہ راستہ ہے جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ راستے ہیں جو پگڈنڈیاں نکلی ہوئی ہیں، یہ وہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ معاملہ سمجھ لیجئے کہ شیطان کی دشمنی اور شیطان کی جو عداوت ہے وہ گھٹی میں آ گئی ہے آدمیت کے۔ آدم ورث شیطان ہے، آدم ورث شیطان، اس کو انسان اگر سمجھ لے تو عین ممکن ہے۔ البتہ اس کے بھی اوپر کی ایک چیزیں ہیں، شیطان کا جو زور ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی اتنا مفید نہیں ہوتا جتنا نفس کا ہے۔ نفس تو اس سے بڑی ایک پوٹنٹ شے ہے، نفس تو اس سے بڑی ایک خطرناک شے ہے، جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں تو اپنے نفس سے واقعتاً بری نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ نفس تو واقعتاً برائی کی طرف ہی بلاتا ہے انسانوں کو۔ وما ابرئ نفسی، 13ویں پارے کا آغاز جس سے ہوا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے شیطان سے لڑنا پھر بھی آسان ہے، شیطان سے ڈیفنس کرنا، شیطان سے لڑنا اور انہی قرآنی آیات سے لڑنا، اپنے اندر ایمان پیدا کرنا، تو آرام سے شیطان تو کیا نفس سے بھی آپ لڑ سکتے ہیں۔ لیکن شیطان کا یہ قول ابھی بھی موجود ہے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں لازماً قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، اور نہ صرف ان کی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا بلکہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کی دائنی جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائنی جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو احسان ماننے والا نہیں پائے گا۔ کثیر تعداد، میجورٹی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہے، شکر گزار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی میجورٹی۔ کوئی وجہ تھی نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے میرے محبوب آپ بس مانگیں تو یقین کریں پوری کی پوری جنت جو ہے زمین پہ آ جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں ہیں، اس فقر کی حالت میں کیوں زندگی گزار رہے ہیں، اس بھوک کی حالت میں کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں اللہ کا غلام ہوں، میں غلاموں والی نبوت چاہتا ہوں، میں بادشاہوں والی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص اگر بھوکا ہے اسی کو روٹی کی اہمیت معلوم ہوگی، ایک شخص اگر کمزور ہے اسی کو صحت کی طاقت معلوم ہوگی۔ ایسے نہیں ہوتا، ایک شخص جو کہ ہارا ہوا ہو دنیاوی معاملات میں، اگر آپ اس کو 6-8 سال بعد جیت دے دیں، کوئی ایگزام اس کا پاس ہو جائے اور کسی مالی معاشی اس کی تنگی دور ہو جائے، کچھ بھی، وہ اس کی زیادہ اہمیت حاصل کرے گا۔
اسی وجہ سے جس کے اندر شکر کا ریشیو زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں میں شکر، اس کے اندر ایمان بھی زیادہ ہوگا. اور اکثریت جو ہماری امت ہے، میجورٹی، اس میں شکر نہیں ہے. ہلکا سا اللہ تعالیٰ آزمائے اور کیسا انسان بے قابو ہو جاتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اور فوراً شرکیہ کلمات شروع کر دیتا ہے کہ ہم پر تو اللہ کا کبھی کوئی فضل ہوا ہی نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ اپنے آپ کو آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھا کریں اور اپنے وہ جسم پہ ذرا نگاہیں پھیرا کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایک سیل آپ کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے آپ کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ شیطان سے بچنے کا پھر کیا طریقہ ہے. یہ دیکھیں، یہ اسی آیت میں لکھا ہوا ہے، ولا تجد اکثرہم شاکرین. شیطان تو یہ کہہ رہا ہے، یا اللہ تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. میں اور آپ کیوں نہ آج اس رات کوشش کریں اور اپنی پوری زندگی اللہ کے مطابق گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہر نعمتوں کا شکر بھی تو بجائیں. شکر بجا لیں تو اس میں کیا ہے؟ اور یہ شکر تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی بیٹھ کے سکھایا ہے. اگر آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانی وجعلنی من المسلمین. تمام شکر، کل حمد، کل تعریف اسی ذات کے لیے جس نے ہمیں کھانے کو کھانا دیا، پینے کو پانی دیا. آپ جب باتھ روم سے نکلتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ اللہم غفرانک الحمد للہ الذی. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب شکر ہے، سب شکر ہے. اس کے شکر کی عادت ڈالیں اپنے اندر. اگر یہ شکر آپ کے اندر نہیں ہوگا، تکلیف پر صبر نہ ہو اور راحتوں پہ، نعمتوں پہ شکر نہ ہو، تو آرام سے شیطان آپ کو دوسری راستے پہ نکال لے گا. پھر ایسے ایسے شرکیہ انداز انسان اختیار کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ایک دم گھاٹی کا سودا کر رہا ہے. یہ سمجھ لیجئے. بلکہ تسلیم و رضا، ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے. بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. رضا و تسلیم، تسلیم و رضا، انسان اسی کے درمیان اپنی زندگی گزار دے تو اچھا رہتا ہے. یا اللہ جو تیری رضا سے ہو، یا اللہ جو تیری مرضی. یا اللہ تو نے والد صاحب کا جو بھی بیماری میں رکھا ہوا ہے، یا اللہ تیری مرضی. یا اللہ تو نے جو ہے مجھے اتنی دولت نہیں دی، یا اللہ تیری رضا پہ راضی ہیں. یا اللہ تو مجھے بیماری سے آزما رہا ہے، یا اللہ بالکل آزما سکتا ہے، تیرا ہی تو جسم ہے، تیری ہی تو نعمتیں ہیں، تو جس طرح چاہے ہم لوگوں کو کر سکتا ہے اوپر نیچے. یا اللہ تیری طرف سے سانس آ رہی ہے، اب سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے کسی کو، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو سانس تو دے رہا ہے. ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور تو ان میں سے اللہ اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو یہاں سمجھ لیجئے آپ لوگ، تسلیم و رضا ہے جستجو کہ ہے خوب سے خوب تر کہاں. یہ انسان کے اندر جو تمنا ہے نا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈھونڈنا، اعلیٰ سے اعلیٰ کیریئرز، اس میں وہ شکر نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کوئی اس کو نعمت دے تو اس کو اپنا احسان سمجھتا ہے، اس کو اپنا حق سمجھتا ہے. یہ بہت غلط انداز ہے دوستوں زندگی گزارنے کا. شکر کیا کریں، شکر کیا کریں. رضا پہ راضی رہا کریں. اللہ کی رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا. رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا. خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. ہو آر یو. ولا تجد اکثرہم شاکرین. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل جاؤ، مردود ہو کے اب نکل جاؤ. تمہاری آرگیومنٹس بہت ہو گئی ہیں، شیطان اب یہاں سے نکلو، دفع ہو. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. تو جو شخص، اب اس آیت کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا، اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھیے. لمن تبعک، جو شخص تیرا کہنا مانے گا، لأملأن جہنم، میں لازماً اس کو جہنم میں تجھ سمیت پر کر دوں گا. اجمعین، سارے کے سارے جمع کے صیغے میں نکل جاؤ گے جہنم میں. یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. شیطان اپنے آپ کو تو جہنم کا مستحق بنائے گا ہی بنائے گا، بلکہ اپنے تمام ان فالوورز کو بھی بنائے گا جو رہتی دنیا میں اس کا اتباع کرتے تھے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اور ہم نے حکم دیا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اب اس جنت میں رہو، اس باغات میں رہو، یہاں اپنی زندگی گزارو. اور یہاں اپنی زندگی گزارو بلکہ سکون میں رہو. جو چیز کھانی ہے کھاؤ. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا. جس جگہ سے کھانا ہو دونوں آدمی جا کے کھاؤ نا. جہاں عیاشی کرنی ہے، جہاں عیش و عشرت کی زندگی گزارنی ہے، یہ پوری جنت تمہارے لیے. بس جاؤ وہاں پہ، پوری جنت تمہارے لیے حلال ہوئی ہوئی ہے، کہیں پہ بھی جا سکتے ہو.
ولا تقرب هذه الشجرہ، ہاں بس اس درخت کے قریب مت جانا. یہ گویا کہ ایک انڈیکیشن ہے اللہ کی طرف سے، کہ ایک اشارہ دے دیا گیا، ایک انڈیکیشن دے دی، وہ رہا ایک درخت، بس وہاں نہیں جانا، باقی پوری جنت تمہارے لیے ہے. فتکون من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں والوں میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے. اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، ایک اور بات واضح ہوئی. اب دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس ایک رکوع میں کتنی اہمیت والی باتیں ہیں یہاں پر. اور انسان جو ہے بس ترجمہ کر کے نکل جانا، یہ بھی قرآن کا حق نہ ادا کرنے کے برابر ہے. ترجمہ تو کرنا ہے ہی ہے ہمیں، لیکن یہاں ہر آیات کی جو حکمت ہے اس کو بھی سمجھیے. پوری دنیا میں تمام رشتے اللہ تعالیٰ نے حلال کرے ہوئے ہیں. چند رشتے ہیں، بہن کا رشتہ، بیوی اپنا ماں کا رشتہ، اسی طریقے سے سانس کا رشتہ. ان رشتوں سے شادی نہیں ہو سکتی. معلوم ہوتا ہے کہ مباحات کا جو ذریعہ ہے اور دائرہ ہے وہ تو بہت وسیع ہے اللہ کی طرف سے. جتنی حلال چیزیں ہیں ساری چیزیں وسیع ہیں، بس لمیٹڈ چیزیں ہیں جو کہ محرم ہیں، مطلب حرام کے ذریعے میں آئیں گی، حرام کے ضمن میں آئیں گی. پوری دنیا میں جو چاہیں پی لیں آپ لوگ، 7 اپ، مرنڈا، کوکا کولا، پیپسی، جو پینا ہے پئیں. اللہ کہہ رہا ہے بس اس شراب کے قریب مت آؤ. اور انسان اگر اس حرام کام کو ایڈاپٹ کر لے بجائے یہ کہ حلال ہزار راستے کھلے ہوئے ہیں، تو یہ انسان کا ہی قصور ہوا نا، اللہ کا تو معاذ اللہ کوئی قصور نہیں ہے. پوری دنیا میں انسانوں کے لیے ہر رشتہ شادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قابل بنایا ہے، لیکن اگر پھر بھی انسان زنا میں منہ مارے تو پھر قصور کس کا ہے؟ ہر قسم کا کاروبار اور تجارت کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان سود خوری میں منہ مارے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نقصان کس کا ہوگا؟ قصوروار کون ہوگا؟ ہذہ الشجرہ، اس شجر کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا، باقی پوری جنت ہے یار. فتکون من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما بری عنہما من سوآتہما. اس آیت کو پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، ہمارے ذہن میں جو یہ ایک نقشہ کھینچ کے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بچپن سے کہ یہ جو شیطان وسوسہ کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک عام محفل میں گفتگو چل رہی ہے. عام محفل میں جو کنورزیشن ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے کہ آمنے سامنے آدم اور بی بی حوا کھڑے ہوئے ہیں، سلام علیہ، اور اس کے سامنے یہ شیطان موجود ہے اور وہ باقاعدہ ان پہ وسوسے کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ان سین کریشن ہے. شیطان یہ وسوسے کرتا ہے، ہمارے دلوں میں بھی نہیں کرتا ہے کہ آپ بتائیے نا. تو یہ خاص اثر ہوتا ہے. یہ جو شجر ممنوع تھا، اس کو کھانے کا نقصان کیا ہوا اور اس وسوسہ کا انداز کیا ہوا یہ دیکھیے گا آپ لوگ. فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما ما بری عنہما، تاکہ ان کا پردہ کا بدن جو تھا وہ ایک دوسرے پر جو پوشیدہ تھا وہ ان دونوں کے روبرو ہو کے سامنے کر دے. یعنی ان کے اندر جو ایک لباس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی خاص لباس جنت کا اللہ نے ان کو فراہم کرا تھا، وہ اتر گیا اس پھل کے کھانے کے نتیجے میں. ایک تو رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ ان کے پاس شعور نہیں تھا، پھر شعور آ گیا. تو یہ مختلف قیاس آرائی ہے. نیکی اور بدی میں امتیازی فرق قائم کرنے والا درخت تھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ علماء تو نہیں بلکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلا سیکشول ایکٹ ہے جو حضرت آدم اور بی بی حوا کے درمیان ہوا ہے اس پھل کے نتیجے کے کھانے کے نتیجے میں. لیکن یہ سمجھ لیجئے ابھی ہم ان آیات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پھل کھاتے ہی دونوں کے لباس کیسے اتر گئے، کیا معاملہ ہوا. یہ آیات متشابہ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کے بات؟ یعنی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہے، غیب کا معاملہ ہے. اس کی قطعی حقیقت اور یقینی رائے ہمیں بس قیاس آرائی پہ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ جو لفظی ترجمے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ تاکہ ان کا جو پردہ ہے بدن کا وہ ایک دوسرے پر جو پوشیدہ تھا وہ شیطان نے اس کو ظاہر کر دیا. یعنی ایک طریقے سے جو خاص لباس اللہ تعالیٰ نے جنت کا ان کو دیا تھا، پھل کھانے کے نتیجے میں وہ اتر گیا. ابھی یہی حقیقت ہمیں سمجھنی چاہیے، تاہاں کہ ہماری معلومات اور سائنس اور انکشافات کا دائرہ اتنا وسیع ہو جائے اور ہمارا علم اتنا بڑھ جائے، شاید ہم اس تک پہنچ جائیں کہ معلوم ہوتا ہے ایسا کوئی درخت ہے آسمانوں میں. ابھی تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایسا درخت ہے اور اس کا پھل کھانے سے دونوں کی شرمگاہیں بی بی حوا اور حضرت آدم کی کھل گئیں. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور اس شیطان لعین نے کہا کہ تمہارے رب نے صرف اس وجہ سے اس درخت کو پھل کھانے سے روکا ہوا ہے. کس وجہ سے روکا ہوا ہے؟ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ،
مگر یہ کہ تم دونوں یا تو فرشتے ہو جاؤ او تکونا من الخالدین، یا تم لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں ہو جاؤ، ہمیشہ قائم دائم رہنے والوں میں ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھ آیا، جب آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکایا گیا پہلے، تو فرشتہ بن جانا ان میں سے کون سی بڑی بات تھی؟ لیکن معاملہ یہ ہے دوستوں، اور واقعتاً یہ بات سچ بھی ہے، کہ انسان قدم قدم پر اپنی اوقات اور حیثیت بھول جاتا ہے، جس کے ذریعے سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے اندر، اور یہ بھی انسان چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے میں ہو جاؤں۔ وقاسمہما وقاسمہما انی لکم لمن الناصحین، اور ان دونوں کے روبرو اس نے، شیطان نے قسم کھائی، حضرت آدم اور بی بی حوا کے سامنے قسم کھائی کہ آپ یقین جانیں میں آپ دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، بڑا بھلائی کرنے والا ہوں، اور میں یہ جو رائے آپ لوگ کو دے رہا ہوں یہ ایک دم اخلاص پر مبنی ہے، اور میں آپ لوگوں کا بڑا چہیتا ہوں اور بہت آپ لوگوں کا ناصحین ہوں، مطلب آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں، آپ لوگ کے لیے اچھا ہی سوچوں گا۔ آپ فرشتے بن جائیں، آپ ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں، تو مجھ سے زیادہ اور خوشی کس کو ہوگی؟ ایسے سرسبز باغ دکھاتے ہے کہ نہیں شیطان؟ فدلہما بغرور، بس ان دونوں کو فریب سے اس شیطانی لعین نیچے لے کر آنے میں کامیاب ہو ہی گیا، یعنی اس نے پھل کھایا دونوں نے، اور پھر واقعتاً ان کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے ہٹایا پھر۔ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، پس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا، دونوں کا پردے کا بدن ایک دوسرے کے روبرو ہو گیا، یعنی دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں، سوآتهما، دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو گاٹھ بنا بنا کر، جوڑ جوڑ کر اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے ایک نافرمانی کا اسٹائل، مطلب نافرمانی کا اسٹائل تو معاذ اللہ میں غلط بول رہا ہوں، نافرمانی کا نتیجہ اور شیطان کو فالو کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کے یہ کام کرا، یہ بی بی حوا نے جان بوجھ کے یہ کام کرا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ تصورات ہمیں قرآن میں کہیں نہیں ملتے، یہ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ شیطان نے بی بی حوا کو ہی بہکایا، جو ہمارا تو نہیں بلکہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے نا، عیسائیوں کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ یہ بی بی حوا کی وجہ سے آدم علیہ السلام گمراہی میں پڑے اور آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ نہیں 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 نہیں، ایسا کوئی اشارہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ان کے ہاں یہ اشارے اور قیاس آرائی اس لیے ہے کیونکہ وہ تو عورتوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں تو باقاعدہ جو عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عورت فساد اور برائی کی جڑ ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ان کے یہاں رہبانیت کا تصور ہے، صرف اور صرف ایک اللہ کو مانو، جیزس کرائسٹ کو مانو معاذ اللہ، اور شادی نہیں کرنا ہے، شادی کرنا بھی وہ برا سمجھتے تھے، شادی کریں گے اولادیں ہوں گی، بیوی بچوں کے خرچے ہیں، والدین کی ذمہ داری بڑھ جائے گی، چھوڑو ہٹاؤ یہ بیکار کے کاموں کو، اللہ تعالیٰ سے نظر انداز انسان کیوں ہو؟ یہ تصورات آپ لوگوں کو قرآن میں کہیں نہیں ملیں گے، بلکہ یہ تو عیسائیوں کے مطلب سمجھ لیجئے شرکیہ عقائد ہیں۔ ایو کس کو کہتے ہیں؟ بی بی حوا، ایو سے ایول نکالے انہوں نے کہ یہ عورت ہی فساد کی جڑ ہے اور برائی کی جڑ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو عورتوں کو اپلفٹ کرتا ہے، اپ گریڈ کرتا ہے، ان کے اعلیٰ ترین درجات کو اور مبھارتا ہے اور نکھارتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے شیطان نے دونوں کو بہکایا ہے، دونوں کو بہکایا ہے، اور آدم اور بی بی حوا دونوں نے پھر بعد میں معافی مانگی ہے اللہ کے نزدیک جا کر، اللہ سے روبرو ہو کر، اللہ کی جناب میں توبہ کر کر دونوں نے معافی مانگی ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ صرف آدم یا بی بی حوا میں سے کسی ایک کو بہکایا ہو اس نے، نہیں۔ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھل کے کھانے کے بعد جب دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں تو دونوں نے اپنے آپ کو اس جنت کے پتوں جوڑ جوڑ کر اپنے آپ کو، اپنی شرمگاہوں کو ایک دوسرے سے چھپایا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا، اور اللہ تعالیٰ نے ندا دی، پکارا ان دونوں کو، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا، اے آدم بی بی حوا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے نہیں روکا تھا؟ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے منع نہیں کرا تھا تم دونوں کو وہاں قریب تک جانے سے منع نہیں کرا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ یہ شیطان لعین تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ کیا میں نے نہیں بولا تھا؟ اب اس پہ کیا بولتے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا؟ کیا جواب ہوتا ہے اس کا؟ مجید کا جہاں آدمیت اور شیطانیت میں ایک تقابل موجود ہے، ایک ڈفرنس موجود ہے،
غلطی شیطان نے بھی کری، سجدہ نہیں کرا لیکن اس پہ اکڑ گیا، خیر من، میں زیادہ بہتر ہوں اس سے، انا خیر من. اور یہاں غلطی دیکھیں آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن اب دیکھیں اس کا انداز کیا ہے. جب معلوم ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ میرے اندر ایک ندامت ہو رہی ہے، میں نے کس ذات کی نافرمانی کری ہے، مجھے فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً استغفار کرنا چاہیے. سورہ بقرہ میں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، یاد ہے آپ لوگ کو وہ آیت سورہ بقرہ میں آئی تھی؟ جب آدم علیہ السلام کو سخت پشیمانی ہوئی، ندامت کی کیفیت ہوئی، تو ان کو الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ کس زبان میں اللہ سے توبہ کا استغفار کا ورد کروں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ سکھا دیے جو کہ یہاں اس آیت میں نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو، آیت نمبر 23 میں. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنا بڑا ہی نقصان کر لیا ہے، ہم نے تو کوتاہی کے کلائمیکس تک پہنچ گیا، ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا کہ ہم نے تیری نافرمانی کری. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہی ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو واقعتاً اے اللہ ہم تو بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، ہم لوگ کبھی پھر کوئی پرسان حال نہیں رہے گا. اس بات پہ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ شیطان پہ غلطی ہوئی اور وہ اکڑ گیا اور اس نے دلائل دیے، نتیجہ یہ ہوا وہ راندائے درگاہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے، بلکہ ملعون قرار پایا. اور حضرت آدم نے اپنی غلطی پر ندامت پیشامانی کا اظہار فرمایا اور بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے. یوں گویا دونوں راستوں کی نشاندہی آخری وقت تک ہو گئی دوستوں. ایک شیطانیت ہے، شیطانی راستے ہیں، اور ایک اللہ والوں کے راستے ہیں. گناہ کر کر اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اس کو صحیح بات ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا اور دلائل کے انبار فراہم کرنا، یہ شیطانی راستہ ہے. اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں جھک جانا اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا، یہ بندگان الہی کا راستہ ہے. اب آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کو کس راستے پہ زندگی گزارنی ہے. گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس میں آپ کو سوچنا پڑے گا. گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں، جس طرح حضور نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، بنی آدم تمام کی تمام جو انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت ہے وہ تو خطاؤن ہیں، خطا کے بھی اعلیٰ ترین پیکر پر ہیں. جو انتہائی گھٹیا اور گناہ گار پہلو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ودیت کیے گئے ہیں، اس کے اندر موجود ہیں، یہ کرتا ہے ایسے گناہ. لیکن حضور نے آگے کیا فرمایا، وخیر الخطاؤن توابون، لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے توبہ کرنے والا ہے، واپس جو پلٹے. اور توبہ کیا ہے؟ پلٹ جانا. انسان گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے پلٹ کے دور ہو جاتا ہے، اور یہی انداز اللہ اپناتا ہے. وہ اپنی رحمت جو اس پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے اس بندے پہ، اس کی حفاظت جو باقاعدہ ہو رہی ہوتی ہے دوسرے کاموں سے، اللہ تعالیٰ وہ بھی پھیر لیتا ہے واپس. لیکن جب بندہ اہل ایمان دوبارہ اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا، ہم نے کوتاہی کے اعلیٰ ترین درجوں پر فائز ہو کے اپنا بڑا نقصان کر لیا، ہم نے تو بہت گناہ کا کام کر لیا. اللہ اگر تو ہی ہمیں معاف نہیں کرے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر معافی نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم کو درگزر کر کے رحم نہ فرمائے. یہی دعا تھی نا ایک طریقے سے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی تھی مچھلی کے پیٹ میں. آپ لوگ بتائیے وہ کیا دعا تھی آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی معبود برحق ہے، ہر عیب سے، ہر شرک سے یا اللہ تو اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، تو پاک ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہوں ظلم کرنے والا. تو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، لیکن اگر اللہ معاف نہ کرے اور اللہ رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، تو ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، دنیا میں بھی ہو جائے گا اور آخرت میں بھی. قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے لیکن فرمایا کہ اب نیچے جاؤ ایسی حالت میں تم دونوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. یہ دشمنیت اور یہ دشمنی ایک آدمیت اور شیطانیت کے درمیان موجود ہے. شیطان کے اندر بھی یہ دشمنی ہے آدم علیہ السلام کے خلاف اور آدمیت کے خلاف،
اور آدم علیہ السلام کی بھی دشمنی ہے شیطان سے، اہل ایمان کی بھی دشمنی ہے شیطان سے۔ اور یہ نہ سمجھیے یہاں صرف آدم اور شیطان کا ہی معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ بعضکم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ معلوم ہوتا ہے اس دنیا میں بھی انسان انسان کا بھی دشمن ہے، مرد عورت کے بھی دشمن ہے۔ کیسے؟ آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شارق، مرد عورت کا اگر دشمن ہو تو آپس میں ساتھ زندگی کیوں گزار رہے ہیں، میاں بیوی کیوں بن کے بیٹھے ہیں، آگے اولاد کی تربیت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مرد عورت دین کے مقابلے میں ایک دوسرے سے دشمن ہے۔ مرد چاہتا ہے اچھا کام کرے، حرام خوری سے بچا رہے، سود خوری سے بچا رہے، رشوتوں سے بچا رہے۔ بعض اوقات بیوی راستے میں آ جاتی ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا حرکتیں کر رہے ہیں آپ کے برابر والا وہ تو آپ سے بڑا مولوی ہے، آپ سے بڑی داڑھی ہے، لیکن وہ تو رشوتیں بھی لیتا ہے، ساری سود خوریاں بھی کرتا ہے، حرام خوریاں بھی کرتا ہے۔ آپ ہی کو بڑا شوق ہو گیا مولوی بننے کا، عالم اور فتویٰ بننے کا۔ ناشتے پہلے ہوتے تھے پراٹھوں کے اور انڈوں کے، اور اب مل رہی ہے سوکھی روٹی۔ ریزسٹنس ہوگی کہ نہیں؟ ری ججمنٹ ہوگی کہ نہیں؟ فرکشن ہوگی کہ نہیں؟ بعض اوقات عورت اچھا کام کرنا چاہتی ہے، اللہ کے راستے میں ایثار اور قربانی پیش کرنا چاہتی ہے، مرد آڑے بن جاتا ہے۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، جاؤ جا کے میرے بچوں کو دیکھو، میرے والدین کے لیے کھانا بناؤ، نمازیں بعد میں پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت بعد میں کرو، درس قرآن بعد میں اٹینڈ کرو۔ بعضکم لبعض عدو، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے واسطے اب زمین میں تمہارے لیے ایک مستقر ہے، رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور رہنا ایک میعاد معین تک، اور نفع حاصل کرنے کے لیے ایک مدت تک، کیونکہ اب زندگی میں جاؤ گے تو ہم نے تمہارے لیے وہاں خاص انتظام کر دیا ہے، کیونکہ تمہاری معیار اور مدت تو پوری کرنی ہے، تو جو ضروری چیزیں وہ زمین میں ہم نے تمہارے لیے فراہم کر دی ہیں۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک نفع حاصل کرنے کے لیے ایک مدت تک ہم نے تمہاری درمیان وہاں زندگی تمہارے اندر گزارنی ہے، ہاں لیکن جب مر جاؤ گے میرے پاس واپس آ جاؤ گے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو وہیں زندگی بسر کرنی ہے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور وہیں مرنا ہے، اسی زندگی میں تمہاری زندگی جب ختم ہوگی دنیا میں، یہیں مٹی میں گھل مل کر تم ختم ہو جاؤ گے۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، وہیں مر جانا ہے، وہیں گھل مل کر ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جانا ہے، بکھر جانا ہے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے ہم پھر پیدا کر دیں گے تم کو، اسی مٹی سے تم کہو گے تمہارے اجرام سماویہ ساری کی ساری چیزیں، تمہارے یہ سیلز، تم یہ سمجھتے ہو تمہاری ہڈیاں گل جائیں گی اندر، اور وہ ہڈیاں کھاد بن کے کسی بکری کے اندر چلے جائیں گی، اور وہ بکری کھا کے اس کو دوبارہ جو ہے وہ باغات نکالے گی، اور وہ باغات بھی کوئی کھا جائے گا، تمہاری سارے کے سارے سیلز جو ہیں وہ کسی اور کے پیٹ میں ہوں گے۔ اللہ کو دوبارہ جمع کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی سے تم کو دوبارہ ہم نکال لیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج دوسرا رکوع جو کہ بڑی جامعیت کے لحاظ سے آیا، میں امید کرتا ہوں کہ میں نے کچھ حد تک اپنا فرض نبھایا اور اس کو پورے طریقے سے سمجھانے کی آپ لوگ کے درمیان، اور پورا اصل جو اس کا ایم تھا سمجھانے کا وہ کچھ حد تک پورا کرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شیطان کی دوستی سے، شیطان کے مکر و فریب سے، اور شیطان لعین کے وسوسوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حاسدوں کے حسد سے، شر پسندوں کے شر سے، فسادیوں کے فساد سے، ظالموں کے ظلم سے، پریشانی، رنج و غم، بلاؤں، جادو، سحر، فتنے، حادثات اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔